Assalamu alaikum dear students. This is the class for 7th and our topic is 3 questions. So far we have worked out with 8 questions given on the text page number 79. That means our part A is complete. Now part B. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. देखो बच्चा क्या करना चाहिए, हमेशा जवाब देने से ज़रूरी है कि आप पहले सवाल समझें. If you understand the question, what is being asked in the question fully, you can answer the question very easily. यहाँ पे सेंटेंस का आधा पार्ट दिया है और इसका जो आधा पार्ट है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का, वो इन जम्बल्ड ऑर्डर दिया गया है. यहाँ पे आप पेज को टर्न ओवर कीजिए, पेज नंबर 80 पे. यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे 5 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए गए हैं और 5 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं. तो हमें पहले सवाल भी पढ़ना चाहिए और जो वहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, तभी हम इनको आसानी से कर सकते हैं. तो पहला हम पढ़ेंगे, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन. बहुत सारे जो दानिश्वर लोग थे उन्होंने बादशाह के इन सवालों का जवाब दिया. यहाँ पे हम देखेंगे इसको कौन सा पार्ट इनमें से आएगा. पहला है बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन खून नहीं रुका, ये नहीं मैच होता है. तो आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों का जवाब देने के लिए. बट देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन उनके जो जवाबात थे लोगों के या इन दानिश्वर लोगों के, वो बहुत मुख्तलिफ थे. एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, तो बादशाह उन जवाबात से मुतमईन नहीं हुआ, यानी बादशाह को इनमें से कोई जवाब पसंद ही नहीं आया, सही नहीं लगा उसको कोई जवाब इनमें से. दैट इज़ वाई ही लेटर ऑन ही वेंट टू द हर्मिट. तो इसको अप्रोप्रिएट हाफ पार्ट जो है वो यहाँ पे यह लगेगा. फिर आगे क्या है, एंड फॉलो इट, और उसके बाद इस पर अमल करना है. टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि बादशाह सही वक्त पे सही एक्शन करे. ये भी नहीं लगेगा इसको, ये पार्ट नंबर 3, यानी ये इसके साथ मैच हो रहा है. मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस. फिर बट देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. आपकी बुक में बिल्कुल इसी तरह दिया गया है, तो यहाँ पे ये बाकी पार्ट लिखना है. फिर नंबर नेक्स्ट, समवन एल्स सजेस्टेड दैट देयर वुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन. किसी ने ये मशवरा दिया कि बादशाह को दानिश्वर लोगों का एक काउंसिल रखना चाहिए, ताकि टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि वो बादशाह की मदद करेंगे, वो काउंसिल ऑफ वाइज मैन सही वक्त पे कौन सा काम करना है. तो यहाँ पे पार्ट नंबर 2 को ये पार्ट लगेगा, ये हाफ लगेगा. फिर नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल. किसी ने ये मशवरा दिया कि बादशाह को टाइम टेबल बनाना चाहिए. तो इसका पार्ट कौन सा लगेगा, एंड फॉलो इट, और उस पर अमल करें, और उस पर अमल करें, यानी टाइम टेबल बना के उस पर अमल करें. किसी ने ये मशवरा दिया बादशाह को कि उससे बादशाह सही वक्त पे सही काम कर सकता है. देन नंबर नेक्स्ट, 4th, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. किंग ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की. क्या रिक्वेस्ट की, टू आंसर 3 क्वेश्चंस. टू आंसर 3 क्वेश्चंस. किंग गया हर्मिट के पास, वहाँ उसे रिक्वेस्ट की, मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए. तो यहाँ पे टू आंसर हिज क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 को सेकंड पार्ट आएगा यहाँ से. फिर नंबर नेक्स्ट, द किंग वॉशड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन's wound.
بادشاہ نے اس داڑھی والے آدمی کا جو زخم تھا اس کو دھویا پھر ڈریسنگ کی. بٹ دا بلیڈنگ وڈ ناٹ اسٹاپ لیکن خون بند نہیں ہوا. تو یہاں پہ نمبر نیکسٹ یعنی 5th پارٹ کو یہ آئے گا. دا کنگ واشڈ اینڈ ڈریسڈ دا بیئرڈڈ مینز وونڈ یعنی بادشاہ نے زخم دھویا پھر ڈریسنگ کی. بٹ دا بلیڈنگ وڈ ناٹ اسٹاپ پہلے تو بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہوئی, بعد میں ہوئی جب بار بار اس نے کوشش کی ڈریسنگ کرنے کی. یعنی بار بار اس نے ڈریسنگ کی, 2-3 بار ڈریسنگ کرنے کے بعد اس کا خون رکا. پہلی ڈریسنگ پہ خون نہیں رکا. دیٹ از وائی یہاں پہ لکھا ہے دا کنگ واشڈ اینڈ ڈریسڈ دا بیئرڈڈ مینز وونڈ. داڑھی والے آدمی کا زخم بادشاہ نے دھویا اور اس کو ڈریسنگ کی لیکن خون نہیں رکا. یعنی جو زخم تھا, زخم سے خون بہہ رہا تھا, وہ نہیں رکا. تو یہ 5 پارٹ کمپلیٹ ہو گئے. نمبر نیکسٹ لینگویج ورک. تو لینگویج ورک جو ہے یہ بالکل مطلب جسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کو اسی کلاس میں نہیں ہوگا, پریویس کلاسز میں بھی کی ہوگی اور آنے والے کلاس میں بھی اس قسم کا ٹاسک آپ کو کرنے کو ملتا ہے. 2 قسم کے ورڈ ہوتے ہیں. کسی ورڈ کا ایک ہوتا ہے ہم معنی ورڈ. ہم معنی ہوا یعنی ورڈ 2 مختلف ہے لیکن ان کی میننگ سیم ہوتی ہے یا نزدیک ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں سینانیم. دوسرا ہوتا ہے کوئی ورڈ تو اس کی میننگ ایک دم اپوزٹ ہوتی ہے, ایک دم اس کا الٹا ہوتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں اینٹانیم. یعنی بہت سارے الفاظ ہیں ان کے سینانیم بھی ہوتے ہیں, اینٹانیم بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہمیں اسی طرح کا کچھ ہمیں بولنا ہے. یہاں پہ چھوٹا موٹا سینٹینس دے کے ہے, ہمیں اس کے لیے کوئی ورڈ بولنا ہے لیکن وہ ورڈ لیسن سے ہونا چاہیے. وہ آپ ایٹ رینڈم ڈکشنری سے یا کسی اور جگہ سے نہیں لا سکتے ہیں یا کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے ہیں. ہاں آپ بول سکتے ہیں لیکن لیسن سے چوز کر کے. فائنڈ فرام دا لیسن, آپ کو لیسن سے ڈھونڈنے ہیں ورڈس وچ مین دا فالوئنگ, جن کا معنی یہ ہے. یعنی ورڈ ان کا میننگ یہ ہے. یعنی یہاں پہ ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ہمیں ان کا سینانیم نہیں لکھنا ہے بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں, ان کا ہمیں ایک ہی ورڈ دے کے ہوگا وہ لکھنا ہے. یعنی ایک ورڈ اس کا معنی یہ ہے, دوسرا ورڈ اس کی میننگ یہ ہے, تیسرا ورڈ اس کی میننگ یہ ہے. وہ ورڈ ہمیں اس لیسن سے ہمیں دیکھنے, ہمیں اس اپنی اس ٹیکسٹ سے اسی جو 3 کوشچن ہے آپ کا لیسن اسی سے دیکھنا ہے. تو پہلا ہے ٹو ایکٹ ان اکارڈنس وتھ. ٹو ایکٹ ان اکارڈنس وتھ, کوئی کام کرنا اسی حساب سے. یعنی کوئی کام کرنا اسی حساب سے بالکل کوئی شیڈول فالو کر کے, تو اس کو بولتے ہیں ٹائم ٹیبل. یہاں پہ میں پینسل سے آپ کے لیے لکھتا ہوں, اس کو بولیں گے ہم ٹائم ٹیبل. ٹائم ٹیبل. پھر نمبر نیکسٹ ٹو کاز این ایونٹ ٹو آکر ارلیئر. یعنی کوئی کام کرنا تو اس کو ہم بولیں گے ایکشن. پھر نمبر نیکسٹ این اسمبلی آف پیپل ہو ایڈوائز. لوگوں کا ایک گروپ جو مشورہ دیتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی اوپر ہی دیکھا کاؤنسل آف وائز مین. یہاں ابھی ہم پڑھ رہے تھے اوپر والے کوشچن میں, تو یہاں ہم لکھیں گے کاؤنسل. جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں ہوتا ہے کاؤنسل آف منسٹرز, یعنی ان لوگوں کا گروپ, لوگوں کے چھوٹی موٹی گروپ کو جو مشورہ دیتے ہیں یا میٹنگیں کرتے ہیں, ان کو ہم یوزولی کاؤنسل کہتے ہیں. اینڈ اسمبلی آف پیپل ہو ایڈوائز, تو یہاں پہ ہم کاؤنسل ان کو بولتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو مشورہ دیتے ہیں یا کسی چیز پہ بحث کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم کاؤنسل آف پیپل. تو یہاں کاؤنسل لکھیں گے ہم. پھر نمبر نیکسٹ ٹو فائنڈ بائی سرچنگ.
کسی چیز کو پانا سرچ کر کے، یا ڈھونڈنے کے بعد کوئی چیز پانا، یا ٹو لک فار، یا کوئی چیز ڈھونڈنا، کسی چیز کی تلاش کرنا، اس کو ہم لکھیں گے سیک، SEEK، سیک، یا سیکنگ آپ لکھیے، سیکنگ ہم لکھیں گے، یعنی کوئی چیز ڈھونڈنا، کسی چیز کی تلاش کرنا۔ پھر نمبر نیکسٹ، میٹ وتھ فرینڈس اور ایکسپریشنز آف میٹ وتھ فرینڈلینس ہے، فرینڈس نہیں ہے، میٹ وتھ فرینڈلینس اور ایکسپریشن آف ویلکم، یعنی کسی کا خیر مقدم کرنا، یا کسی کے ساتھ خوشی ملنا، یا کسی کے ساتھ دوستی کے ساتھ ملنا، تو اس کو ہم بولتے ہیں گریٹ، خوش آمدید کہنا، استقبال جسے ہم بولتے ہیں، استقبال کرنا۔ پھر نمبر نیکسٹ، اسمال پیچز آف گروپ آف پلانٹس، پودوں کے چھوٹے چھوٹے گروپ، جیسے ہم جب ہم سبزی بوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چمنوں میں ہم چھوٹے چھوٹے گروپ بوتے ہیں، ایک میں ایک قسم کی سبزی، دوسرے میں دوسری قسم کی سبزی، تیسرے میں تیسرے یعنی الگ الگ گروپ ان کے بنے ہوتے ہیں، الگ الگ، ان کو چمن بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم انگلش میں ان کو بیڈ بولتے ہیں، بیڈس۔ جیسے ہرمٹ وہاں پہ کھود رہا تھا اپنے اس ہٹ کے سامنے، he was digging the beds, and next day he was sowing the seeds in them when king went to him to seek the answers of his 3 questions. تو ان کو ہم بیڈ بولتے ہیں۔ پھر نمبر نیکسٹ، feel sorry for، کسی چیز کے لیے سوری فیل کرنا، یعنی ترس کھانا، یا کسی چیز کے لیے پچھتاوا کرنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہے، تو اس کا ہم بولیں گے پٹی۔ جیسے جو ہرمٹ کھود رہا تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی سانس پھول رہی تھی، تو بادشاہ کو پٹی آئی اس پہ، یعنی بادشاہ کو ترس آیا۔ The king felt sorry for the condition of this poor old hermit، یعنی بادشاہ کو ترس آیا اس کی حالت پہ، تب جا کے اس نے اس سے وہ سپیڈ لیا، بیلچہ لیا اور خود کھودنے لگا، اور تھوڑا بہت نہیں کھودا بلکہ 2-3 گھنٹے تک کنٹینیو اس کے لیے کام کیا اس نے، اور جس کی وجہ سے آگے جا کے اس بادشاہ کی جان بچی۔ تو اس کو بولتے ہیں فیل سوری فار، یعنی پٹی۔ پھر گاٹ اپ فرام سلیپ، نیند سے اٹھنا، نیند سے جاگ جانا، اس کو بولتے اویک، AWAKE، اویک، آپ کے اس لیسن میں ہے۔ پھر نمبر نیکسٹ ہے گیو بیک، لوٹانا۔ جیسے the king promised the bearded man that he will give back his seized property to him، یعنی he will return his seized property to him۔ بادشاہ نے اس داڑھی والے آدمی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو وہ سیز کی ہوئی پراپرٹی لوٹا دوں گا، چاہے گیو بیک آپ لکھیں یا کہیں یا ریٹرن کہیں۔ یہاں گیو بیک آیا تو اس کا آئے گا میننگ یہاں پہ ریٹرن، RETURN، ریٹرن۔ نمبر نیکسٹ، لاسٹ کانشیسنیس، when this bearded man was injured by the god of the king، جب اس داڑھی والے آدمی کو بادشاہ کے گارڈ نے، سیکورٹی گارڈ نے زخمی کیا، he came to the hut، وہ اس ہٹ کے سامنے آیا، and felt unconscious in front of at the feet of king، اور وہ گر گیا اس بادشاہ کے قدموں میں، وہاں پہ اس کے پاؤں کے نزدیک ان کے سامنے گر گیا۔ تو انکانشیس کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش ہونا، بے خود ہونا۔ انکانشیس کا یہاں پہ ایگزیکٹ ورڈ ہے فینٹ، FAINT، فینٹ۔ تو یہ ہو گئے آپ کے ورڈز اس لیسن میں سے ہی، اور ان کی میننگس یہ آپ بالکل اسی طرح کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے
ہمارے بول چال میں بہت ضروری ہے وہ پولائٹ ایکسپریشنز، وہ ہم پڑھیں گے آف لیکچر نمبر 11 اسی کے لیسن کے بعد، اسی لیکچر کے بعد دیکھیے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔